اسرائیلی فوج فلسطینیوں کی نسل کشی پر اتر آئی۔ حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 2000 کے قریب پہنچ گئی۔ غزہ سے نقل مکانی کرنے والے 3 قافلوں پر اسرائیلی طیاروں کے حملوں میں مزید 70 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ مغربی کنارے میں غزہ کے شہریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کیے گئے مظاہرے پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 16 فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ غزہ پر بھی ٹینکوں سے چڑھائی کر دی گئی۔ غزہ میں اسرائیلی بمباری کے بعد یرغمال اسرائیلیوں کی بھی لاشیں ملنے لگیں۔ دوسری جانب یہودی آباد کار بھی فوج کی موجودگی میں نہتے فلسطینیوں کو گولیاں مارنے لگے۔ عرب ٹی وی نے اسرائیلی فوج کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ تحقیقاتی رپورٹ سے ثابت کر دیا کہ جن 4 فلسطینیوں کو جنگجو کہہ کر گولی ماری گئی تھی وہ غیر مسلح تھے۔ لبنانی سرحد پر بھی اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ سے ایک صحافی جاں بحق جبکہ 6 زخمی ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملے کے جواب میں لبنانی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیلی فوج کے 4 ٹھکانوں پر فائرنگ کر دی۔ حماس کے حملوں میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے۔ ادھر اسرائیلی میڈیا نے حماس کے ہاتھوں یرغمال بچوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حماس کے افراد بچوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، پانی پلا رہے اور جھولا جھلا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہریوں کو 24 گھنٹے میں غزہ خالی کرنے کا الٹیمیٹم کے بعد سعودی عرب نے اسرائیل کی جانب سے سویلین آبادی کو نشانہ بنانے کی مذمت کرتے ہوئے غزہ سے فلسطینیوں کے جبری انخلا کو مسترد کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے برطانوی ہم منصب اور یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار کو فون کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی پابندی کرے، غزہ کی ناکہ بندی ختم اور امدادی اشیاء کی ترسیل کی اجازت دی جائے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں جاری جنگ کے سبب سعودیہ نے اسرائیل سے تعلقات معمول پر لانے کا عمل منجمد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی اسرائیل کی جانب سے غزہ کے شہریوں کو 24 گھنٹے میں شہر خالی کرنے کی دھمکی کی مخالفت کرتے ہوئے کہا ہے کہ 24 گھنٹوں میں لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی سے ایک نیا انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ بھی غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے سفارتی مشن پر نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے صدر محمود عباس اردن کے شاہ عبداللہ دوئم قطری وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد سعودی عرب پہنچ گئے، جہاں اعلیٰ حکومتی شخصیات سے ملاقات کریں گے۔ ادھر اسرائیل کے غزہ خالی کرنے کی دھمکی پر حماس نے غزہ نہ چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کے فلسطینی 1948 کی طرح دوبارہ مہاجرین نہیں بنیں گے۔ غزہ کے شہریوں کا حوصلہ توڑنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ حماس کے ترجمان خالد قدومی نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فلسطینی اپنی زمین کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اسرائیل انخلا کے لیے عالمی اداروں کو دباؤ میں لا رہا ہے۔ دوسری جانب حماس کی عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے خبردار کیا کہ اگر اسرائیل نے زمینی حملہ کیا تو اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔